سر صاحب یقین کی میت سے یقین کی دولت اور نعمت کیسے میسر آتی ہے، اس کی کچھ وضاحت کریں۔ آپ ایک اچھا لفظ استعمال کر گئے ہیں، یعنی میت۔ میں بتاتا ہوں کہ میت کیا ہے۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ گھر میں بیوی بچوں کا جو ساتھ ہے، آپ اس ساتھ کو صرف نبھاؤ اور اس ساتھ میں سے کوئی چیز نہ نکالو۔ مثلاً آپ شادی کرتے ہو، اس طرح میاں بیوی دونوں کا تعلق ہو گیا تو تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ اگر اس طرح کی عادت ہے تو یہ عادت نکال دو۔ اپنی زندگی سے کون سی عادت نکالنی چاہیے کہ تعلق کو ذریعہ بنا کر کوئی کام نہ حاصل کرنا؟ اگر یہ بات چھوڑ دو تو تعلق جو ہے بذات خود بڑا کام ہے۔ تو صاحب یقین کے ساتھ تعلق ہی یقین ہے، تعلق کا نبھا جانا ہی یقین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرشد کے ساتھ آپ کا تعلق کب تک رہا، تو آپ کہیں کہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ کیا آپ کو اس سے کچھ ملا؟ تو آپ کہیں کہ ملنے کی بات نہیں بلکہ تعلق قائم ہے۔ تعلق میں فائدہ حاصل کرنا بڑی بیماری ہے۔ تعلق کو تعلق تک رکھو۔ کل بھی تعلق تھا، آج بھی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ کل بھی تعلق تھا اور آج بھی تعلق ہے۔ خواہ کام ہو جائے یا کہ نہ ہو، تعلق کو قائم رکھو۔ مثلاً آپ کو آپ کے بھائی نے بہت نقصان پہنچایا، مگر بھائی ہونا ایک تعلق ہے، اور بیٹا بڑا گستاخ نکل آیا، مگر بیٹا ہونا ہی تعلق ہے۔ اگر کسی دوست نے کام نہیں کیا تو نہ کرے، تعلق قائم رکھو۔ تعلق کو فائدے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اسی طرح مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ مشائخ کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ کسی درویش نے اللہ کے بارے میں بتا دیا تو تعلق ہو گیا۔ تیسرے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کو درخواست دینی شروع کر دیں، یا اللہ ایک تو ہماری اچھی سی نوکری لگا، پھر کاروبار بہتر کر دے، 2 دکانیں 4 کارخانے دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ تعلق ہی توڑ دو، کیونکہ تم نے تعلق کو ہمیشہ ہی اپلیکیشن بنایا، تعلق کو ہمیشہ ہی درخواستیں بنایا اور ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے۔ کبھی تعلق کا ریگارڈ نہیں کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ آج ہم تیرے روبرو ہیں۔ یہ کافی بات ہے کہ ہم آج تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، ورنہ وہ شخص اللہ کے پاس بیٹھ کے بھی ٹائپ کرتا جا رہا ہے، 6 سال سے مانگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہے۔ آپ لوگ نظر کی خیر مناؤ، نظارے تو بڑے ہیں مگر نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ نظارے مانگ رہی ہیں۔ نگاہ کمزور ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نظارے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جب تک نگاہ قائم ہے، دنیا کے نظاروں کا شکر کے ساتھ استقبال کر لو۔ جب تک ذہن موجود ہے، دنیا کو غور سے دیکھ لو اور کائنات پہ غور کرتے جاؤ۔ جب تک دل موجود ہے، کچھ دل بری کے کھیل کرتے جاؤ۔ صحت موجود ہے تو خدمت کرتے جاؤ۔ وجود کے ساتھ پیسہ موجود ہے تو غریب کی خدمت کرتے جاؤ، کیونکہ موجود اور لا موجود برابر چلتا ہے۔ دنیا میں ہونا اور نہ ہونا ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے فن کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے حاصل کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے جاؤ۔ یہی بڑی کافی بات ہے، لیکن آپ صرف مانگتے جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مانگتے چلے جاؤ اور جب جانے کا وقت ہے تو ساری بات ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کتابیں اکٹھی کر رہا ہے کہ میں پڑھوں گا، لائبریری بن گئی، آج لائبریری مکمل ہو گئی، مگر آج بندے کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ایسے کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک شخص نے دنیا میں بڑی شاندار بہشت بنائی اور جب اپنی بہشت میں داخل ہونے لگا تو دروازے پہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اسرائیل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں اس بہشت کا مالک ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اسرائیل نے کہا میں تمہاری جان کا مالک ہوں، اور وہ اس کی جان لے کے چلا گیا۔ وہ ڈرا کے جان لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ کرو کہ اس کا انتظار کرو اور آرام سے چلے جاؤ، ورنہ وہ ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرا لے گا۔ اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے بندوں کو لینا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ کرو کہ پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے آپ کو ٹائم نہیں دینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ کچھ کر جاؤ۔ پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زندگی پر راضی ہونے کا اعلان کر جاؤ کہ یا اللہ ہم اپنی زندگی پر راضی ہیں۔ یہ مکمل اعلان کر لو۔ کیا اعلان کرنا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش والے سماج پر راضی ہیں، اور اگر تو توفیق دے تو ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر توفیق نہ دے تو ہم اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ جتنی وہ طاقت دے اتنا ہی آپ خیال رکھو، طاقت سے باہر جانا ہلاکت ہے۔ اور یہ کہو کہ یا رب العالمین ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا عطا کیا ہوا، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہوا دین قبول کیا، دل و جان سے قبول کیا، اور اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہمارے ارادے میں کوتاہی نہیں ہے، اس لیے ہماری غفلتوں کو تو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا یہ کلام ہونا چاہیے۔ یہ اعلان کرتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ، جہاں موقع ہو انسان کی خدمت کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ زندگی میں کوئی بھی واقعہ نظر انداز نہیں ہوگا، ہر کیا ہوا کام آپ کے راستے میں آئے گا۔ قبر
گھر میں جاؤ گے تو اچانک ایک چراغ جل جائے گا، آپ سوچو گے یہ اندھیرے میں چراغ کہاں سے آیا، پتہ چلے گا کہ جو تو نے فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی یہ اس کا چراغ بن گیا، کسی آدمی سے کوئی نیکی کی ہے تو وہ چراغ بن جائے گا اور عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چراغاں ہو جائے گا۔ اس طرح قبر پر چراغاں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ زندگی بہت آسان ہے، اگر اللہ کو یاد کرتے جاؤ، بندوں کی خدمت کرتے جاؤ، آسانی سے چلتے جاؤ، اللہ کے کاموں پر راضی رہو، یہاں رہنے میں بھی رضامندی ہو اور جانا بھی رضامندی سے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا استعمال اچھی طرح کر جاؤ۔ اگر اس نے دماغ عطا کیا ہے تو اس کا استعمال اچھا ہو جائے، وجود دیا ہے، نگاہ دی ہے، پاؤں دیے ہیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ان نظاروں کو دکھایا اور دیکھنے والی ہماری آنکھ بنائی، سوچنے والا دل بنایا اور محبت کرنے والا دل بنایا۔ ہمارا یہاں رہنا جو ہے تیری مہربانی سے ہے، پھر تو جب چاہے گا ہم تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے یا حاضر کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، قریب کے آدمی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ دار، عزیز، بھائی اور بہنیں بچھڑ جاتے ہیں اور انسان چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، روتا ہے تو رو بھی نہیں سکتا، کیا روئے گا، کب تک روئے گا؟ انسان ابھی پچھلے غموں کو رو رہا ہوتا ہے اور نیا غم سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ موت کا ڈر تو بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے جب جاؤ گے تو وہاں آپ کے ماں باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، باقی سب بزرگ وہاں ہوں گے، جن کو یہاں یاد کرتے ہو وہ وہاں ہوں گے، وہاں پر بڑے میلے ہوں گے، دنیا کے سارے عظیم واقعات وہاں ہوں گے، جو آپ کا سارا علم ہے ماضی کا وہ وہاں پر حال ہوگا۔ اس لیے موت کوئی دقت والی بات نہیں ہے، یہ سارا آپ کا خیال ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہ تمام حال ہوگا جس کو آپ یہاں یاد کر رہے ہیں، وہاں پر اس کا دیدار ہوگا، وہاں پر یاد دیدار بن جائے گی۔ اس لیے ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کتنے ہی لوگ اعلان کرتے کرتے خدا بنے لیکن اپنے تک نہ پہنچ سکے اور آخرکار اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اگر اللہ چاہے تو جہاں چاہے انسان کو روک سکتا ہے، اللہ کی رحمت ہو تو اچانک رک جانے کا احتمال ہو جائے گا، مگر نہ ختم ہونے کا احتمال رہے گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اچانک واقعہ ہو جائے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اچانک کوئی واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس طرح یقین کی دولت میسر آ جاتی ہے اور یہ دولت میت کی وجہ سے ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔